بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے تمام آن لائن دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں جو مجھے اس وقت لائیو سن رہے ہیں، اور جو آنے والے دوست ہیں ان کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارا ایک گروپ ہے واٹس ایپ پر، اور اسی طرح فیس بک پر بھی گروپ ہے جس میں مختلف دوست کچھ سوالات کرتے ہیں۔ تو ہمارے اعجاز بھائی ہیں، ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، اس کے علاوہ ہمارے شبیر بھائی ہیں اور دیگر ایک دو شاہ صاحبان ہیں۔ انہوں نے کچھ سوالات کیے تھے، جس میں پہلا سوال یہ تھا کہ بحیثیت ماہر نفسیات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر، ان کی سیرت پر روشنی ڈالیں، اور ایک اور سوال تھا کہ خدمت خلق کے حوالے سے ہمارا دین یا کیا کہتا ہے، اور اس کو جدید سائنس کے حوالے سے بھی دیکھیں، اور ایک تیسرا سوال یعنی تقابل ادیان کے حوالے سے، اور اس کے بعد ایک اور سوال بھی تھا، وہ یہ تھا کہ اسلامی اقدار سے مسلمانوں کی دوری کی وجوہات کیا ہیں۔ تو اس چھوٹے سے سیشن میں کوشش کروں گا کہ ان سب کو سمیٹنے کی میں کوشش کروں، اور یقیناً آپ اس میں میرا ساتھ ضرور دیں گے۔ تو اگر ہم نفسیات کے حوالے سے دیکھیں، یعنی علم النفسیات کے حوالے سے دیکھیں، تو نفسیات ایک ایسا علم ہے جو انسان کی ذہنی تمام تر مسائل اور اس کے رویے اور اس کے تمام جو حرکات و سکنات ہیں، اس حوالے سے وہ گفتگو کرتا ہے۔ اب اگر سائیکالوجی کے حوالے سے دیکھا جائے تو سائیکالوجی کی مین جو بڑی برانچز ہیں وہ تقریباً 20 کے قریب ہیں، اور اس میں کلینیکل سائیکالوجی شامل ہے، اسی طرح اس میں اسپورٹ سائیکالوجی ہے، اس میں ایجوکیشن سائیکالوجی ہے، اس میں اسٹوڈنٹ سائیکالوجی ہے، اور اس میں بے شمار یعنی نفسیات کے حوالے سے الگ الگ شعبہ جات قائم کیے گئے ہیں۔ لیکن پھر ہم جاتے ہیں قریب کے زمانے میں، یعنی ہم 1970 میں اگر جائیں تو 1970 میں ہمیں ایک ایسا انسان ملتا ہے جس کو دنیا جو ہے وہ رچرڈ بینڈلر کے نام سے جانتی ہے۔ وہ ویسے تو وہ شخص جو تھا وہ انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ تھا، لیکن صحافت کے شعبے سے بھی وابستہ تھا، تو اس کو ایک ایسے شخص کا انٹرویو کرنا پڑ گیا جو کہ تھراپسٹ تھا، اور جب اس نے اس کا انٹرویو کیا تو اس میں اس نے بہت کچھ سیکھا، لیکن اس جو تھراپسٹ تھا اس کا نام تھا فریٹز نام تھا اس کا۔ تو اس نے جب اس کا انٹرویو لیا تو اس نے اس میں بہت ساری کچھ ایسی چیزیں دیکھی، تو اس نے یہ جج کیا کہ یہ جس طریقے سے لوگوں کا علاج کرتا ہے یا جس طریقے سے یہ لوگوں کو ڈیل کرتا ہے، تو اگر یہی چیزیں جو یہ فارمولہ استعمال کر رہا ہے یا جو یہ طریقہ کار استعمال کر رہا ہے، اگر میں اس کو اپنی زندگی کے اندر استعمال کروں تو کیا میں بھی اس کے یہی رزلٹ حاصل کر سکتا ہوں۔ تو جو فریٹز تھا اس کا وہ 40 سال سے مسلسل اپنے آپ یعنی اپنے جو کلائنٹس تھے اس پر تجربات کیا کرتا تھا، اور اس کا ایک تجربہ تھا 40 سال کا۔ لیکن جب رچرڈ بینڈلر نے اس کو دیکھا تو اس نے اس شخص کو یعنی اس جو فریٹز تھا اس کو ماڈل بنایا۔ ماڈل کا مطلب ہے نمونہ بنایا اپنے لیے، اور وہ تمام چیزیں اس نے اس میں سے اخذ کرنی شروع کر دی۔ تو اس نے ایک ایسا علم اس میں سے کشید کیا اس کے فن میں سے، کہ وہ یہ سمجھا کہ اگر میں بھی اس کو اپنے اسی فن کو استعمال کروں تو میرے بھی وہی رزلٹ آ سکتے ہیں جو کہ فریٹز کے رزلٹ آ رہے ہیں۔ تو اس نے تقریباً 3 مہینے کی جو محنت اور مشقت تھی، اس کے بعد اس نے ان تمام چیزوں پر قابو پا لیا، اور وہ بڑا زبردست قسم کا ان چیزوں کا ماہر ہو گیا۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے جب اس کو دیکھا، اس کے بعد اس کی ایک اور بندے سے ملاقات ہوئی جو کہ جان گرینڈر کے نام سے اس کو دنیا یاد کرتی ہے۔ اس کو جب اس نے دیکھا تو وہ جو بندہ تھا وہ کس چیز میں ماہر تھا، وہ لنگوسٹک کا ماہر تھا۔ لنگوسٹک اس کو کہتے ہیں کہ جو زبان کا تجزیاتی مطالعہ کرتے ہیں، اور ان میں سے وہ چیزیں کو کشید کر کے ایک انسان کی ذہنی اور جو اس کی قابلیت ہوتی ہے اس کی سطح تک وہ پہنچتے ہیں، اور اس کے ساتھ اس کو ڈیل کرتے ہیں، اور اس کو وہ ٹریٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ شخص صحت یاب ہو جاتا ہے۔ تو اس نے جب ان تمام چیزوں کو دیکھا، اور پھر وہ والا علم جو اس نے فریٹز سے کشید کیا تھا، اس کو جب ان دونوں نے مل کے یعنی جان رینڈر اور رچرڈ بینڈلر نے ان دونوں کو مکس کیا، اب یہ ان کے پاس 2 علوم آ گئے، تو انہوں نے ایک عورت کا جو ہے اس کو نمونہ بنایا، یعنی اس نے اپنے سامنے ان کو رکھا، کیونکہ وہ اس وقت کی بہت اچھی ایک معالج تھی گھریلو مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے، اور وہ کچھ ایسے سوال کرتی تھی کہ جس سے وہ اس مسائل کی تہ تک پہنچ جاتی تھی، اور پھر وہ اس کا مسئلے کا حل جب بتاتی تھی تو 100% اس کا رزلٹ ٹھیک آتا تھا۔ اس کا جو نام تھا اس عورت کا، اس کو ورجینا سیٹر کے نام سے دنیا یاد کرتی ہے۔
सेटर जब उन्होंने उसका भी मुताला किया तो उन्होंने उससे भी वो तमाम चीज़ें अखज़ कर ली। अब उसको एक और शख्स से पाला पड़ा जिसका नाम था मेल्टन एरिक्सन। मेल्टन एरिक्सन जो था वो बहुत अच्छा कहानी गो था, और वो अपनी गुफ्तगू के अंदर जब वो गुफ्तगू करता जाता तो वो कई ऐसी चीज़ें लोगों के जहनों के अंदर मुंतकिल कर देता था गैर महसूस तरीके से कि उनसे उनकी ज़िंदगी अच्छी हो जाती थी, और वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उनकी कोडिंग करता था उन अल्फाज की, और जब वो उनको बताता था तो उसका बहुत ही ज़बरदस्त उसका रिज़ल्ट आता था। अब इन्होंने क्या किया कि एक तो यानी जो रिचर्ड बैंडलर था उसने जॉन ग्रैंडर की कुछ किताबें, और इसी तरह वर्जीना सेटर्स था उसकी कुछ किताबें, और इसी तरह मेल्टन एरिक्सन जो कि 100 किताबों का मुसन्निफ था, उनमें से उन्होंने चंद किताबें अख़ज़ की, और उसमें से जब उन्होंने उनका मुताला किया और इसी तरह साइकोलॉजी को भी उन्होंने मद्देनज़र रखा तो उन्होंने उसमें से एक इल्म कशीद किया, यानी उसमें से एक ऐसा नया इल्म ईजाद किया जिसको दुनिया NLP के नाम से याद करती है, यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जिसको हम उर्दू में यूँ कह सकते हैं कि आसाबी निज़ाम की ज़बान को समझने का तरीका या सॉफ्टवेयर हम कह सकते हैं। तो उन्होंने इस पर जब उन तमाम चीज़ों को इकट्ठा किया और उन्होंने इसको तमाम चीज़ों को इकट्ठा करके एक उसमें से एक चीज़ निकाली, तो उससे उन्होंने ये अख़ज़ किया कि हम बहुत ही कम अरसे के अंदर अगर इन तमाम चीज़ों को एक इंसान की सेहत के ऊपर, एक इंसान की नफ्सियाती, जहनी और दीगर दूसरी बीमारियों के अंदर अगर हम उनको इस पर अप्लाई करें तो उनकी जहनी जो सतह है वो बहुत हाई हो जाती है, वो अपने मसाइल खुद हल करने लगते हैं, और उनके जो माजी के जितने भी उनके साथ हादसात वगैरह हुए होते हैं वो सब वो भूल जाते हैं और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं, और बड़ी ज़बरदस्त उनकी ज़िंदगी के ऊपर इसका इम्पेक्ट पड़ता है। अब ये NLP जो है ये टोटल 72 घंटे का कोर्स है। आपके लिए ये खुशखबरी है जो मुझे इस वक्त सुन रहे हैं कि फ़कीर भी इसका तालिब इल्म है और गुज़श्ता 10 सालों से इस फ़न को अप्लाई कर रहा है अपने तमाम कुलीग्स, अपने जो दोस्त अहबाब हैं, और उनकी हौसला अफजाई और दीगर कामों के अंदर उनकी मुशावरत, और जो दोस्त इस वक्त मुझे सुन रहे हैं वो इसकी गवाही भी देंगे। तो अगर आप में से कोई यानी दारुल उलूम मुहम्मदिया गौसिया और उसकी ज़ेली शाखों के जितनी भी शाखें हैं उनमें अगर कोई अपनी तालिब इल्मों की ज़हनी सतह को बुलंद करने के लिए या उनको आगे करने के लिए, कम्युनिकेशन स्किल को बेहतरीन करने के लिए और इसको बेहतरीन अंदाज से दूसरों के दिलों के अंदर इस्लाम को उजागर करने के लिए अगर हम इस्तेमाल कराना चाहते हैं तो उन सब के लिए ये जो कोर्स है ये फ्री है। इसके अलावा जो मुख्तलिफ दूसरे इदारे होते हैं उसमें फिर इसके चार्जेस होते हैं जो वो पेड करते हैं और उसके बाद उनको ये सारा कुछ सिखाया जाता है। तो अब हम आते हैं कि आप इसको दूसरी नज़र से अगर देखें तो इसको मंतक और नफ्सियात अगर आप देखें कि जदीद मंतक इसको कहते हैं, वो वाली मंतक नहीं जो हम किताबों में पढ़ते हैं या जिसको जो कहते हैं कि सालबा कुलिया, मौजबा कुलिया, वो वाली नहीं है। ये एक जदीद किस्म की है और इसके ऊपर बड़ी रिसर्च की गई है, इल्म नफ्सियात में से इसको कशीद करके इसको बनाया गया है और ये बहुत ज़बरदस्त काम करती है। अभी मैं आगे चल के इंशाअल्लाह आपको हुजूर अलैहिस्सलाम के हवाले से, कुरान पाक के हवाले से कुछ चीज़ें बताऊँगा जहाँ पर इस्लाम की बुनियादी चीज़ है और हर उस शख्स को जो इस्लाम का मुबल्लिग है उसको ये चीज़ें सीखनी चाहिए, क्योंकि वो लीडर होता है, वो रहनुमा होता है और वो चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा काम आएंगी। अब हुजूर अलैहिस्सलाम की तरफ हम आते हैं कि हम हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत को जब देखते हैं तो हमें उनकी ज़िंदगी जो है वो मल्टी डायमेंशनल नज़र आती है। हर जगह पे हुजूर अलैहिस्सलाम ने किरदार और अक़दार और एक महारत के आला नमूने हमें पेश किए हैं। लेकिन उससे पहले भी अगर देखें कि एक इंसान जो कि 20 साल के मुख्तसर तरीन अरसे के अंदर वो अरब के उन लोगों को जो सदियों से जहालत की अंधेरों में डूबे हुए थे, उनको वो रहनुमाई करके हुए 20 साल के अंदर ऐसी जगह पर लेकर आकर खड़ा कर देते हैं कि जहाँ पर हज़रत अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि किया तूने सहरा नशीनों को यकता, नज़र में ख़बर में अज़ान सहर में। अब देखते हैं कि अगर आप हुजूर को देखें तो हुजूर अलैहिस्सलाम वो दरख्तों की नफ्सियात भी समझते हैं, वो पत्थरों की नफ्सियात भी समझते हैं, वो इंसानों की नफ्सियात भी समझते हैं। वो हर चीज़ के हवाले से अल्लाह ताला ने उनको जो इल्म वाफर अता किया है उस नज़र से हम अगर देखें तो हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा जो है वो हर शोबे के ऊपर हावी नज़र आती है हमें।
میں ایک یہاں سے ہم اپنی اصل بات کو شروع کر رہے ہیں جو ان کا جواب بھی ہے کہ حضور علیہ السلام جو ہیں وہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نفسیات ایک علم ہے اور حضور علیہ السلام اس کے ماہر ہیں، بلکہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے وہی ہر چیز کا منبع و محور ہے. یعنی علم النفسیات کیا، علم اقتصادیات کیا، علم الوکالت کیا، علم لیڈرشپ کیا، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک سائڈ پہ رکھیں. حضور علیہ السلام کی جو سیرت اور کردار اور ان کی ذات اقدس ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ بہت اعلیٰ و عرف ہے. اب اس کو تھوڑا سا میں سائیکالوجی کے حوالے سے آپ کو اور NLP کے حوالے سے بھی آپ کو سمجھاتا چلوں گا کہ تفسیر کبیر میں اس کو چوتھی جلد اور صفحہ نمبر 145 پر صاحب تفسیر کبیر نے اس کو ذکر کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا جو کہ زنا بھی کیا کرتا تھا، جو کہ جھوٹ بولتا تھا، شراب پیتا تھا، اسی طرح تمام گناہ وہ کرتا تھا. اب وہ دیکھیں کہ وہ حضور علیہ السلام کے پاس آیا تو وہ پہلے مسلمان تھا، یعنی کافر نہیں آیا، وہ مسلمان تھا. لیکن یہاں پہ میں تھوڑا سا دوسری طرف آپ کو لے جانا چاہوں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بخاری شریف کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. فطرت اسلام پر پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جس طرح پہلے دن اس کی روح شفاف اور اعلیٰ و عرفہ ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس سے یعنی اس کو وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ جب واپس میرے پاس موت کے بعد آئے تو اس کا ذہن، اس کی ذہنی صلاحیتیں، اس کی تمام وہ چیزیں، وہ صلاحیتیں، وہ اعضاء اسی طرح صحیح سلامت ہوں جس طرح میں نے پہلے دن اس کو عطا کی تھی. اسی وجہ سے قرآن پاک میں اور اسلام کے اندر دین اور یعنی جو نیکیاں ہیں اس کا حکم ہے. اسلام کا مطلب ہی یعنی سلامتی والا دین ہے. اب وہ بندہ آیا، اس نے اپنی جو ذہنی سطح تھی یعنی جو روح تھی اس کو وہ کافی گندا کر چکا تھا، یعنی ذہن جو اس کے گناہوں کی وجہ سے اٹا ہوا تھا، اس کے دل کے اوپر زنگ جم چکا تھا. اب وہ آیا، اس نے یہ سوچا کہ اس نے اپنے ذہن میں ایک اینکر پوائنٹ بنایا. اینکر پوائنٹ NLP میں اس کو کہتے ہیں جو یعنی آپ اس کو بٹن سمجھ لیں، یا جیسے آپ کمپیوٹر کے اندر گرافک ڈیزائننگ کے اندر بھی دیکھتے ہیں تو اس کو ایک اینکر پوائنٹ ہوتا ہے جہاں سے ہم پکڑ کے کسی چیز کو ہلاتے یا چلاتے ہیں. جب ہم اس پر کلک کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ چیز آن ہو جاتی ہے، یعنی وہ کھل جاتا ہے. اب اس نے جب اس کا ذہن سارے کا سارا گناہوں سے اٹا ہوا تھا تو اس میں پھر بھی ایک ایسی جگہ تھی جہاں اس نے یہ چھوڑی کہ جب میں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤں گا تو اس ایک اینکر پوائنٹ کے لیے وہ جگہ رکھی کہ جہاں پر حضور علیہ السلام سے اس نے یہ امید رکھی. کیا رکھی؟ امید. یعنی وہ امید لے کر گیا اور اس امید کو یقین میں بدلنے والے کون تھے؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی شخص آپ کے پاس آتا ہے، آپ کا مقتدی ہو، آپ کا مرید ہو، آپ کا اسٹوڈنٹ ہو، تو وہ ایک چیز لے کر آتا ہے اور ایک چیز آپ کو دینی ہوتی ہے. وہ لے کر تو امید آتا ہے، اس کو آپ نے بدلنا ہوتا ہے یقین کے اندر، تبھی وہ زندگی میں بہت سے عظیم مقاصد کو حاصل کر سکتا ہے. اب وہ آیا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کہتا ہے کہ حضور آج میں ایک ارادہ کر کے آیا ہوں کہ میں ایک گناہ چھوڑ دوں، کیونکہ میں بہت سارے گناہ کرتا ہوں، سب میں چھوڑ نہیں سکتا، اس لیے آپ مجھے ایک وہ گناہ بتائیں جو میں چھوڑ دوں. تو حضور علیہ السلام نے اس کی ساری کیفیت کو سمجھا، اس کی روح کا ملاحظہ کیا، اس کے اینکر پوائنٹ کو ملاحظہ کیا، اس کی جو بیماری تھی یا اس کی جو روحانی جس کے اندر وہ خامی تھی اس کو نوٹ کیا، اور حضور علیہ السلام نے اس کو ارشاد فرمایا کہ تم جھوٹ چھوڑ دو. جھوٹ اس وجہ سے کہ تمام گناہوں کی جو جڑ ہے وہ جھوٹ ہے. اب جھوٹ کا جب حضور علیہ السلام نے کہا تو یوں سمجھیں کہ اس کے روح کے اندر ایک اینکر پوائنٹ حضور علیہ السلام نے ایڈ کر دیا. جب حضور علیہ السلام نے اینکر پوائنٹ ایڈ کر دیا اب وہ چلا گیا. اب NLP کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ پرانی میموریز کو ریسائیکل کر کے اس کو رینیو کیا جائے اور ان چیزوں کے پر فوکس کیا جائے کہ جو آنے والی زندگی میں آپ کی زندگی میں تبدیلیاں لا سکتی ہے. اب حضور علیہ السلام نے اینکر پوائنٹ کیا. اب وہ ٹائم آیا یعنی چوری کا ٹائم آیا تو حضور علیہ السلام کی وہ بات جو لاشعور یعنی شعور سے ہوتی ہوئی حضور علیہ السلام نے اس کے لاشعور کے اندر اینکر پوائنٹ ایڈجسٹ کیا تھا کہ یار اگر کل میں نے جھوٹ بولا حضور علیہ السلام سے تو میں نے تو ان سے وعدہ کیا ہے تو پھر ان کو تو پتہ چل جائے گا.
تو اس نے وہ گناہ چھوڑ دیا، کیونکہ وہ جو فوکس کے لیے اینکر پوائنٹ حضور علیہ السلام نے رکھا تھا کہ تم نے جھوٹ نہیں بولا، اس پر جب اس نے کلک کیا تو وہ گناہ آٹومیٹک اس کی زندگی سے نکل گیا، اس کی جگہ گیپ آ گیا، دوسرا ٹائم آیا ڈاکے کا۔ اب حضور علیہ السلام کا وہ اینکر پوائنٹ جو اس کے ذہن کے اندر فٹ کیا تھا وہ یاد آیا، تو وہ اس نے گناہ چھوڑ دیا۔ کرتے 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 وہ تمام کے تمام گناہ اس نے چھوڑ دیے، اور اس کی وہ روح، اس کا وہ قلب جو تھا وہ منور و مطہر ہو گیا حضور علیہ السلام کے صرف ایک لفظ کہنے سے۔ تو ہماری زندگی میں NLP کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بہت سی خرافات اور دیگر چیزوں سے بچاتے ہوئے ہم آگے لے کر چلیں۔ اب یہاں پر میں تھوڑا سا اس میں ایڈجسٹمنٹ کروں گا، ایک اور آپ کو مثال دوں گا۔ ایک پاگل عورت تھی مدینہ پاک میں۔ اب NLP جو ہے یا سائیکالوجی جو ہے وہ ہمیں یہ کہتی ہے کہ بہترین ڈیبیٹر یعنی بہترین گفتگو کرنے والا وہ ہوتا ہے جو بہترین سننے والا ہوتا ہے۔ اسی پر میں ایک مثال دوں گا۔ ایک پاگل عورت تھی مدینہ میں، تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ ابن حبان نے 4527 نمبر جو حدیث ہے اس میں اس کا ذکر ہے۔ تو اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ وہ پاگل عورت آئی اور حضور علیہ السلام کو مسجد نبوی سے لے کر گئی اور ایک گلی میں ان کو بٹھایا اور ان سے باتیں کرتے رہی اپنے خیال کے مطابق۔ تو حضور علیہ السلام تب تک بیٹھے رہے جب تک اس نے وہ گفتگو ختم نہ کی۔ تو حضور علیہ السلام یعنی کچھ یہ ایڈ کرتے ہیں کہ جب حضور علیہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ لگا تو یا دیگر صحابہ نے جب سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ اگر میں اس کی باتیں نہیں سنوں گا تو کون سنے گا؟ یعنی ایک احساس کرنا ایک انسان کا، وہ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ دوسروں کے لیے ہمیں کتنا فائدہ مند ہونا چاہیے۔ پھر اگر سائیکالوجی کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ماہر نفسیات ہیں تو یہ بالکل غلط ہے، بلکہ وہ تو نفسیات اور ہر علم کا منبع و محور ہیں۔ حضرت اونٹ ان کے پاس آتا ہے، ابن ماجہ نے اس کو حضرت تمیم داری کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ تو وہ آتا ہے حضور علیہ السلام کے پاس اور شکایت کرتا ہے اپنے مالک کی۔ تو حضور علیہ السلام اس اونٹ کی کیفیت سے اس کے مالک کی نفسیات کو جان کر اس کو تنبیہ کرتے ہیں کہ تم اونٹ پر جو ظلم کرتے ہو اس کو نہ کیا کرو۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کو ایک واقعہ سنا رہے ہیں۔ اب جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ لینگوسٹک کے جو ماہر لوگ ہوتے ہیں وہ کسی بھی لفظ یا کوئی بھی جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر بہت ساری چیزوں کو ایڈ کرتے ہوئے غیر محسوس طریقے سے انسان کے ذہن کے اندر منتقل کر دیتے ہیں۔ اور یہ جو حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بخاری شریف کتاب المساکات اور جو کتاب المساکات کے اندر 833 دوسری جلد کے اندر 833 جو حدیث پاک ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کو کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ تھا، اس کو پیاس لگی ہوئی تھی، تو وہ گیا، اس کو ایک کنواں نظر آیا، یہ حدیث کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں۔ تو وہ اترا، اس نے اپنی پیاس بجھائی، تو وہ جب باہر نکلا تو ایک کتا اس کے سامنے تھا جو کہ پیاس کی وجہ سے مٹی چاٹ رہا تھا، گیلی مٹی۔ تو اس کو بھی اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اگر جس طرح کچھ دیر پہلے میری کیفیت تھی اس کتے کی بھی وہی کیفیت ہوگی، تو پھر وہ دوبارہ کنویں میں اترا اور اسے اپنے موزے کے اندر پانی کو لیا اور آ کر اس کتے کو پلایا۔ تو یہ جب ساری بات بتا رہے ہیں تو حضور علیہ السلام سے کچھ سوالات کیے صحابہ نے کہ کیا ایسے جانور یا جانوروں وغیرہ پہ جو ہم عمل کرتے ہیں یا ان سے جو برتاؤ کرتے ہیں اس کا بھی ثواب ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہر تر جگر رکھنے والی چیز جو ہے اس کے بارے میں تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کا تمہیں اجر عطا کرے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ لنگوسٹک کے اندر جو چیزیں حضور علیہ السلام نے دوسرے صحابہ کے ذہن میں ڈالی تو اسی کا اثر آج تک ہم محسوس کر رہے ہیں۔ اسی طرح ستون حنانہ کی جو حدیث ہے ابن ماجہ نے اس کو 332 یعنی جو حدیث ہے اس کو بیان کیا ستون حنانہ کے حوالے سے، اور بڑی مشہور حدیث ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے ممبر بنوایا تو ستون حنانہ رونے لگی اور حضور علیہ السلام اس کے پاس گئے اور ان کو چپ کروایا۔ تو آپ دیکھیں کہ حضور کی زندگی یہ ہے کہ شجر و حجر ہر چیز کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اللہ نے آپ کو جو علم عطا کیا، اور اس کے پھر اسی طرح جو پہاڑ سے محبت کا آپ نے اظہار کیا کہ یہ احد پہاڑ ہے، یہ میں سے محبت کرتا ہوں، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔
اسی طرح جب آپ جنگ حنین کے اندر دیکھیں تو جو پتھروں کا پھینکنا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تمام کافروں کی آنکھوں کے اندر چلے جانا، اسی طرح درخت کا جو خوشہ، یعنی ایک اعرابی نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو حضور نے اس خوشے کو حکم دیا اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا۔ تو یہ کچھ ایسی مثالیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ نفسیات کے ماہر ہیں، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس جو ہے وہ منبع علم و عرفان ہے ہم سب کے لیے۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وما یعنی رحمت للعالمین، اللہ تعالیٰ نے تمام عالموں کے لیے ان کو رحمت بنا کر بھیجا۔ اب یہاں پہ میں آپ کو جو ٹیکنیکل کچھ چیزیں بتاؤں گا کہ اور جس کو کچھ لوگ نہیں سمجھتے، اور ختم نبوت کے حوالے سے بھی اس میں بہت کچھ آپ کے لیے ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یعنی حضور کے بعد نبی آ سکتا ہے، بھائی کیسے آ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہاں پہ نا کچھ NLP کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ جیسے میں نے آپ کو شروع میں ذکر کیا کہ اس جو رچرڈ تھا، اس نے اس فریٹس کو دیکھا، اس کو ماڈل بنایا، اور اس کے بعد اس نے وہ چیزیں اپنے اندر منتقل کی۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سورہ احزاب کی 21ویں آیت ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر علم، ہر چیز عطا کی، اور اس کو اسوہ حسنہ بنایا، کس کے لیے؟ تمام انسانوں کے لیے۔ اب سب سے پہلے جو عشرہ مبشرہ تھے ان کو جنت کی بشارت اس وجہ سے دی کہ ان کا ذہنی لیول، ان کی پکنگ کی جو صلاحیت تھی، ان کا سیکھنے کا جو عمل تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فیوز و برکات تھے اس کو اپنے اندر جذب کرنے کی جو صلاحیت تھی وہ اتنی اعلیٰ و عرفہ تھی کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب جو انہوں نے جو بھی علم تھا وہ ان سے اخذ کیا، ان سے کشید کیا، یعنی وہ اس لیول پر پہنچے کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے تو ان کے بعد آنے والے جتنے بھی تھے وہ اس نبوت کے قریب، جیسے کہ حضرت ابوبکر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر جو ہیں وہ انبیاء کے بعد سب سے افضل بشر ہیں۔ کیوں افضل بشر؟ نبی نہیں ہے، لیکن افضل بشر اس وجہ سے ہیں کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو کچھ اخذ کیا اس کو اپنا حرز جاں بنا لیا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ تو اب سارا کچھ ہو گیا، یعنی آپ نبی نہیں بن سکتے، آپ بن سکتے ہی نہیں ہیں نبی۔ اور پھر آج کے دور کے اندر ٹھیک ہے، یعنی حضرت عمر فاروق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مسلمہ کذاب نے دعویٰ کیا تھا تو اس کو نہیں مانا گیا اس وقت۔ تو آج تو 1400 سال کے بعد تمہاری ذہنی صلاحیت، تمہاری روحانی صلاحیت اور ان تمام چیزوں کو دیکھ لو، اور گندے تمہارے عقائد جو ہیں، تو پھر تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں یا ہم نبی ہیں؟ یہ سراسر غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ لا نبی بعد، یعنی جو کچھ مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا وہ میں نے اپنے صحابہ کو منتقل کیا۔ الصحابی کالنجوم اقتدیتم اہتدیتم، یعنی میں نے اپنے صحابہ، میرے سارے صحابہ جو ہیں ان کو میں نے وہ علم منتقل کر دیا، وہ تمام چیزیں منتقل کر دیں، تم ان کی پیروی کرو تو تم راہ راست پر رہو گے۔ کیونکہ جیسے کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب کا زمانہ، پھر اس سے قریب کا زمانہ، پھر اس سے قریب، تو جوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لوگ دور ہوتے گئے تو ان کی فیوز و برکات بھی اسی طرح کم ہوتی گئیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام چیزیں اپنے حرز جاں بنا لی، ان کو ماڈل بنایا، ان کو سیم ٹو سیم جو ہے وہ چیزیں تمام کی تمام حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح جتنے بھی عشرہ مبشرہ ہیں تمام نے اس لیول پر پہنچ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب ان کو یہ دیکھا تو جب اس لیول پر وہ پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عشرہ مبشرہ میں شامل کیا اور ان کو زندگی میں بشارت دی کہ تم نے جو امتحان اس دنیا میں، یعنی تم نے جو جس امتحان کے لیے اس دنیا میں پیدا کیا تھا وہ تم پہلے ہی اس دنیا میں اچیو کر چکے ہو، یعنی جیت چکے ہو، تو اب جو ہے تمہیں اسی دنیا میں خوشخبری سنائی جائے گی۔ اب جب انہوں نے اس کو کر لیا،
یہاں پہ ایک بڑی ٹیکنیکل چیز میں آپ کو بتانے والا ہوں، ٹائم تو تھوڑا سا زیادہ ہو گیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اب ہم آتے ہیں تھوڑے سے دوسرے سوال کی طرف کہ مسلمانوں کی اسلامی عقائد سے لا تعلقی کے اسباب کیا ہیں۔ ہم جب فقہ کی کتاب پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ایک چیز ہمیں سننے کو ملتی ہے، ہمارے اساتذہ ہمیں بتاتے ہیں کہ عقائد میں تقلید جائز نہیں، یعنی ہم عقیدے میں کسی کو فالو نہیں کر سکتے کہ اس کا عقیدہ یہ ہے تو میرا بھی وہی عقیدہ ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ NLP ہمیں کہتی ہے کہ جب آپ بیلیوز یعنی اپنے جو آپ کے عقائد ہیں ان کو آپ اس ویسا سمجھتے ہیں جیسے آپ کو سچ لگتا ہے، لیکن اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ اسلام ہمیں کہتا ہے کہ آپ اس کو اپنے حوالے سے نہ سمجھیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو پر سمجھیں، تبھی آپ اس دنیا میں کامیاب ہوں گے۔ اب یعنی ہم نے جیسے سمجھا، جیسے اپنے جیسا سمجھا صحابہ کو بھی رسول کو بھی نعوذ باللہ من ذالک، تو پھر ہم اسی لیے گمراہ ہو گئے کہ ہم نے اسلام کو، شریعت کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اور تمام صحابہ کو، اولیاء کرام کو اپنے جیسا سمجھا، اس لیے ہم گمراہ ہو گئے۔ اگر ہم اس طرح سمجھتے جیسے اللہ اور اس کا رسول ہمیں سمجھانا چاہتا ہے تو آج اس امت مسلمہ میں 73 فرقے 72 فرقے نہ بنتے۔ آپ خود حساب لگائیں کہ ہر وہ شخص یعنی ہر بد عقیدہ شخص تب تک آپ سے خوش نہیں ہوتا جب تک آپ اس کے عقیدے میں اس کے عقیدے کو نہ مان لیں، لیکن شریعت اور اسلام ہمیں کیا کہتا ہے، اور ہمیں دوسرے جو علوم ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم عقیدے کو اس وجہ سے صحیح سمجھتے ہیں کیونکہ ہمیں اچھا لگتا ہے، ہمیں صحیح لگتا ہے، لیکن اگر ہم اس کو اللہ اور اس کے رسول کی نظر سے دیکھیں تو یقیناً ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ہم واقعی بہت زیادہ گمراہ ہو چکے ہیں اور ہمیں پلٹنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے اسلامی اقدار کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ پھر NLP میں آگے جا کے ہمیں یہ چیز بھی بتاتے ہیں کہ کس طرح آپ اپنے عمل سے اپنی کیفیات کو اور اپنی کیفیات سے اپنے عمل کو چینج کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ اس میں ایک چھوٹی سی حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں غصہ آ جائے تو تم اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، اگر بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اور اسی طرح یعنی ہمیں بتاتا ہے وہ کیونکہ NLP بھی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب آپ کی کیفیت، آپ کا ماحول، آپ کا جو یعنی آپ کی جو پوزیشن ہے جب وہ چینج ہوتی ہے تو اس کے ساتھ آپ کی ذہنی صلاحیتیں، ذہنی کیفیات بھی چینج ہوتی ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ NLP آج کے دور میں خاص کر علماء کرام کو بہت ہی زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے، کیونکہ اب جو کفر اور الحاد اور جتنے بھی میڈیا اور اس نے ان تمام چیزوں کو فالو کر کے مسلمانوں کے ذہن کو خراب کرنے شروع کر دیا ہے، اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان تمام چیزوں کو فالو کرتے ہوئے اس کو سیکھیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی جو انہوں نے چیزیں بتائی ہیں اس کی حقیقی روح کو ہم پا سکیں۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا سوال تقابل ادیان کے حوالے سے کہ آپ دیکھیں اسلام میں جو چیزیں بیان کی آج ہر علم اس کی صداقت کرتا ہوا ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ وہ چیزیں جو ہمارے آباء و اجداد ہمارے دوسرے لوگ سیکھتے تھے، میں اس کو ایک مثال دیا کرتا ہوں اپنی گفتگو میں کہ جب وہ کہتے ہیں نا کہ 99 لاکھ کو مسلمان کر دیا، تو ولایت اور وہ سب کچھ تو تھا، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت کچھ تھا جو انہوں نے سمجھا، سیکھا اور اس کو آبزرو کیا۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں بڑے نقطے کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی زندگی سے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان 40 سال کی عمر میں کیا، لیکن اس سے پہلے جتنا عرصہ تھا وہ آپ نے مشاہدہ، آپ نے جو آبزرویشن تھی، آپ نے اس کو دیکھا، ان کو پڑھا۔ اسی لیے حضرت علامہ اقبال نے کہا ہے کہ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سقوط لال و گل سے کلام پیدا کر۔ آپ نے لوگوں کو سمجھا، اس پوری کائنات میں غور و فکر کیا، تدبر کیا۔ اسی لیے قرآن پاک ہمیں بار بار یہ بتا رہا ہے کہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے اس پوری کائنات میں۔ اور یہ جو NLP ہو گیا اور اسی طرح کے دیگر علوم ہیں، اور آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ اس وقت کیوں نہیں تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث پاک آپ لوگ پڑھتے بھی ہیں، ہر جگہ پہ کوٹ بھی کرتے ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں کے مطابق گفتگو کیا کرو۔ تو اب جب ان کے ذہنوں کے مطابق گفتگو کیا کرو گے تب سمجھو گے۔ اب وہ لوگ جو اس وقت ان چیزوں کو سمجھتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیول پر بات کی۔ اب جب لوگوں نے ریسرچز کی اور بہت ان کو ڈیپلی اس کو ریسرچ کیا، اس کو سمجھنا شروع ہو گئے آج سے 1400 سال بعد، تو اب سائنس بھی اس چیز کا اقرار کرتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت
ہر حوالے سے. اگر آپ جج ہیں تو بھی، اگر آپ سپہ سالار ہیں تو بھی، اگر آپ ٹیچر ہیں تو بھی، اگر آپ ہسبینڈ ہیں تو بھی، اگر آپ مینٹور ہیں تب بھی، اگر آپ کوچ ہیں تب بھی، ہر حوالے سے آپ کی زندگی پرفیکٹ ہے. اسی لیے قرآن پاک میں قرآن کا سب سے پہلا جو حکم تھا وہ تھا اقرا، یعنی آپ چیزوں کو پڑھیں، ان کو دیکھیں. جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ ہر انسان ایک کھلی کتاب ہے، بس آپ کو اس کو پڑھنا آنا چاہیے. اگر آپ ہر انسان کو پڑھنا آپ کو آ گیا تو آپ یہ سمجھ لیں گے کہ اس کے دل کے اندر کیسے اترا جاتا ہے. تو ہمیں پڑھنا چاہیے، ہمیں ان چیزوں کو سیکھنا چاہیے. آپ دیکھیں ہمارے جتنے بھی دارالعلوم یا جتنے بھی ہمارے مدارس کے طلباء ہیں وہ کتنا کو مطالعہ کرتے ہیں؟ نتھنگ. کوئی 100 میں سے کوئی ایک آدھ یا 50 میں سے کوئی 5 ہوں گے جو مطالعہ کرتے ہوں گے، لیکن باقی لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اسی وجہ سے اسلام کا بیڑا غرق ہوتا جا رہا ہے. ہمیں اس بیڑے کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب کل ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں کھڑے ہوں تو ہم یہ جواب دے سکیں کہ حضور ہم نے اپنی کوشش تو کی تھی، آگے جیسے اللہ کی مرضی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اوپر محنت کریں، کوشش کریں، ان تمام چیزوں کو سیکھیں، ان تمام چیزوں کو دوسروں کو بتائیں اور ان کے اوپر اپلائی کریں اپنے آنے والوں پر. جو ہمارے مقتدی ہوتے ہیں، ہمارے خاندانوں میں جھگڑے ہیں، ہمارے ہر جگہ پہ مسئلے مسائل ہیں، اور لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ خرافات کر رہے ہیں، اسلام سے دور ہو رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ نہ علماء کو یہ سمجھ آتا ہے کہ ہم نے لوگوں کو کیسے بتانا ہے، اور نہ لوگوں کو یہ سمجھ آتا ہے کہ ہم کیوں پوچھیں، کیسے پوچھیں، کب پوچھیں، اور اس کی ہمیں ضرورت کیوں ہے، کیوں اس کے ہمیں ان تمام چیزوں کی یعنی ہمیں ضرورت ہے یا ہمیں کرنا چاہیے. تو آج کی گفتگو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. یہ کچھ سوالات کو میں نے اسی کے زمرے میں لانے کی کوشش کی، تو انشاءاللہ اگلے جب آپ کے کچھ سوالات آئیں گے تو پھر انشاءاللہ اس پہ میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالی ہمیں حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری یہ جو کاوش ہے خالصتاً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا اور ان کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف حاصل کرے. میں اپنے تمام دوستوں کو جو اتنی دیر مجھے سنتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں، وسعتیں، عزتیں عطا فرمائے. آپ ہمارے گروپ کو بھی جوائن کر سکتے ہیں، ہمارے یوٹیوب چینل جو ہے اس کو بھی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ نیکی کے اس پیغام کو آگے بڑھاتے